بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضی نادر مزن۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان نے ایک بار پھر سے نیوٹرلز پر جو ہے وہ چڑھائی کر دی ہے، اور اب کی بار وہ شیخ رشید جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ تعلقات میں رہے، ہمیشہ ان کا بیانیہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، وہ بھی پیچھے نہیں رہے، اور انہوں نے بھی بڑے واضح اور کھلے پیغام جو ہیں وہ آج دے دیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسحاق ڈار کی امریکہ کے اندر تاریخی چھترول ہوئی ہے، اور اس چھترول کے بعد جو ہے وہ اسحاق ڈار اور کمپنی جو وہاں امریکہ پہنچے تھے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے، وہ وہاں سے دم دبا کر پاکستانیوں کے سامنے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد وفاقی کابینہ جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی مرتکب ہو گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کے ادارے جو ہیں وہ آرٹیکل 6 اس وفاقی کابینہ کے اوپر لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے۔ خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لنکا ڈھانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن اب لانگ مارچ ہو کے رہے گا، اور اس کی حتمی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتوار کا جو بائی الیکشن ہے، اس کے فوری بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام راستے، تمام قافلے جو ہوں گے وہ اسلام آباد کی طرف ہوں گے، اور قوم حقیقی آزادی کی یہ جنگ لڑتے ہوئے، یہ جو ایک حقیقی آزادی کی ایک تحریک تھی جو اب انقلاب میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب جس انقلاب میں تبدیل ہوئی ہے، یہ انقلاب اب آ کے رہے گا پاکستان کے اندر جو ہے۔ اب اس انقلاب کو روکنے کے لیے وفاقی کابینہ جو ہے اس نے ایک بجٹ پاس کیا، اور انہوں نے کہا جی 41 کروڑ روپے پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں میں سے جو ہے وہ، یہ رانا ثناء اللہ کی جیب سے پیسے نہیں جانے، نہ یہ شہباز شریف کی جیب سے 41 کروڑ روپے جانا ہے۔ پاکستانی قوم جو آئی ایم ایف کے قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، جس قوم کے اندر سیلاب ہے، اور سیلاب جو ہے اس کے جو متاثرین ہیں ان کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، شہباز شریف صاحب 10-10 روپے میسج کروا کے مانگ رہے ہیں، اس قوم کا 41 کروڑ روپے جو ہے وہ لانگ مارچ روکنے کے لیے لگایا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئین پاکستان کے تمام شہریوں کو پرامن احتجاج کی، پرامن اسمبلی کی اجازت نہیں دیتا؟ اگر دیتا ہے کہ شہری اپنے حقوق کے لیے کوئی مارچ کر سکتے ہیں، پیسفل لافل اسمبلی کر سکتے ہیں، تو پھر اگر وفاقی کابینہ اس کام کو روکنے کے لیے جو آئینی حق ہے، انسان کا بنیادی حق ہے، جسے فنڈامنٹل رائٹ کہا گیا ہے، اگر 41 کروڑ روپیہ لگائے گی تو کیا یہ آئین شکنی میں نہیں آئے گا؟ اور اگر آئین شکنی ہوگی تو کیا آرٹیکل 6 اس وفاقی کابینہ پر اور اس امپورٹڈ چائنا کے وزیر اعظم پر نہیں لگے گی؟ کیا یہ فیصل آباد والے رانا صاحب، میں کہتا ہوں رانے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ ان سے جب سے یہ بزدل ہوئے ہیں، بڑی بڑی بڑکے مارتے تھے، اب بزدل ہو چکے ہیں، کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی کاروائی نہیں ہوگی؟ کیا پوری وفاقی کابینہ پر آرٹیکل 6 کی کاروائی نہیں ہوگی؟ بنتی تو ہے، اور آئین بھی ٹوٹا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ عدالتیں جو ہر بات پہ نوٹس لیتی تھی، کیا اس بات پر بھی نوٹس لیتی ہیں یا نہیں لیتی؟ اگلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ عمران خان کی، کیونکہ نیوٹرلز پر چڑھائی کی ہے، اور آج عمران خان صاحب نے ایرڈ ایگریکلچر کے اندر جس طریقے سے جی سی یونیورسٹی لاہور کے اندر ایک طلبہ کنونشن سے خطاب کیا تھا، ویسے ہی اب ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں جو ہے وہاں پہ خطاب کیا۔ اس خطاب کے اندر عمران خان صاحب نے کھل کر باتیں کی، اور پھر وہاں پہ موجود طلبہ نے جس طریقے سے حقیقی آزادی کے نعرے لگائے، اور نعرے لگائے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، وہ نعروں کی جو گونج تھی وہ بہت دور تک گئی۔ وہ ان امپورٹڈ اور نااہل جو حکمران ہیں، ان کو لانے والے جو ریجیم چینج آپریشن جنہوں نے کیا، اس شخص تک بھی گئی،
جو اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کے فیصلے کرتا ہے، امریکہ تک اس چیز یہ نعروں کی آواز گئی کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی اور ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، اور ہمیں واقعی اب ہمارے مستقبل کے فیصلے دوسری قومیں نہیں کریں گی یا دوسرے نہیں کریں گے، ہم خود کریں گے، یہ جمہور کرے گی۔ یہ اگر جمہوریت ہے تو جمہور کرے، نہیں تو جمہوریت اس ملک سے ختم کر دی جائے۔ جب عمران خان صاحب وہاں پہ تقریر کر رہے تھے، کھلے الفاظ میں جو ہے وہ جو ہینڈلرز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تو شیخ رشید جو ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور آج اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ اب سرفروشی کی ضرورت ہے، اب عمران خان نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اور آج جو رویہ تھا شیخ رشید کا، یا آج جو رویہ تھا عمران خان صاحب کا، وہ اس وجہ سے تھا کہ اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے نے جس طریقے سے اعظم سواتی کو تشدد کا نشانہ بنایا، ایک بزرگ کو، سفید داڑھی کو، سفید ریش شخص کو، وہ اس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی، اور اس چیز کا جواب اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو وزیر داخلہ ہے، نااہل وزیر داخلہ، خونی قاتل وزیر داخلہ، اس کو دینا پڑے گا۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں جی۔ اسحاق ڈار صاحب امریکہ پہنچے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے، مذاکرات کرنے۔ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی موجود تھے، لیکن ایئرپورٹ پہ پہنچنے پہ پاکستانیوں نے جو وہ سارے رستے خواب سجا کے گئے تھے کہ میں کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں اور پاکستانی پھول لے کر میرا استقبال کر رہے ہوں گے، لیکن جو پاکستانیوں نے وہاں پہ ان کا تاریخی استقبال کیا ہے اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور انہوں نے جوتوں کے ساتھ، گالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ایسا استقبال کہ وہاں سے اسحاق ڈار جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اب سونے پہ سہاگا یہ بھی ہوا کہ جو اسحاق ڈار کے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے ان پاکستانیوں کو جن کا آئینی حق ہے، جو امریکہ کے اندر اگر موجود ہیں تو وہاں پہ بھی ان کا آئینی حق ہے، اگر پاکستان میں وہ شہری موجود ہو تو ان کا یہاں پہ بھی حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ ان کو اس احتجاج سے روکنے کے لیے جو ہے وہ ننگی گالیاں دیں، ان کو ماں بہن کی انگلش میں گالیاں دیں، انگریزی میں جب وہ گالیاں دے رہے ہیں تو دیکھیں آپ خود، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو پاکستانی، یہ صرف ان افراد کو گالیاں نہیں تھی، یہ پوری پاکستانی قوم کو گالیاں تھیں جن کے بہاف پہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے۔ یہ آج کی تمام تر جو ہیں وہ تفصیلات تھیں۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔